الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کسی نے سوال کیا ہے علماء دیوبند رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ہم جواب دیں گے، تحقیقی اور دلائل کے ساتھ ہم جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے آئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمیں سپورٹ دے تاکہ ہم ہر مسئلہ بیان کریں اور لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ علماء دیوبند رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ علماء دیوبند کا یہ موقف اصل میں فقہ حنفی کی پیروی پر مبنی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے نیا مسئلہ نہیں بناتے بلکہ ائمہ احناف کے دلائل کو ترجیح دیتے۔ اس مکتب فکر کی علمی نسبت خصوصاً دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے جانے جاتی ہے جہاں فقہ حنفی کی تدریس بنیادی اصول ہے۔ بنیادی اصول کیا ہے؟ فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا جائے گا، باقی مقامات پر نہیں۔ اس پر ہم دلائل پیش کریں گے۔ پہلا دلیل یہ ہے حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے۔ یہ روایت کئی کتب حدیث میں آئی ہے، جن میں سنن ابی داؤد بھی شامل ہے۔ احناف کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بہت قریب راوی ہیں۔ وہ کوفہ میں فقہ کے امام تھے۔ ان کی روایت عمل صحابہ کے مطابق ہے۔ نمبر 2، عمل صحابہ کی دلیل۔ احناف کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ سے ترک رفع الیدین منقول ہے، خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں کا عمل یہی تھا۔ یہ اصول فقہ حنفی میں بہت اہم ہے کہ صحابہ کا مسلسل عمل حدیث کی شرح سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، ناسخ و منسوخ کا اصول۔ احناف کی تحقیق یہ ہے کہ شروع میں رفع الیدین تھا، بعد میں ترک ہو گیا۔ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے تفصیلی بحث کی ہے، جو کہ امام طحاوی کی کتب میں ملتی ہے۔ نمبر 4، فقہی اصول۔ دوام عمل۔ فقہ حنفی میں ایک اصول ہے، جو عمل آخر تک جاری رہا وہی راجح ہوتا ہے۔ کوفہ کے فقہاء کا متواتر عمل ترک رفع الیدین تھا۔ یہ سلسلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد تک پہنچتا ہے۔ اہم وضاحت یہ ہے تحقیقی توازن۔ یہ بھی یاد رکھیں، بعض احادیث میں رفع الیدین ثابت ہے، جیسے صحیح بخاری میں۔ اسی وجہ سے دوسرے فقہا مثلا شوافع رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں ترک والی روایات زیادہ قوی یا آخری عمل پر دلالت کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، علماء دیوبند رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کیونکہ فقہ حنفی کی تقلید ہے۔ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ترجیح ہے۔ صحابہ کے عمل کو مضبوط دلیل سمجھنا، ناسخ و منسوخ کا اصول، امت کے عملی تسلسل کو دلیل بنانا۔ تو اس وجہ سے علماء دیوبند رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔